سبسکرائب کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر پروردگار جل جلالہ نے انسانوں سے خطاب فرمایا کہ تمہیں بسا اوقات ایسا ہوگا کہ شیطان کے کچھ دوست ہوں گے جو تمہیں ڈرائیں گے، اور آدمی ڈر جاتا ہے شیطان کے دوستوں سے۔ تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر تم کو دیکھنا ہے کہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں، دل کے اندر پکے مومن ہو کہ نہیں ہو، دعویٰ تو مومن ہونے کا کر رہے ہو نا، لیکن پکے اور سچے مومن ہو یا نہیں ہو، تو اس کی ایک علامت قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن بتا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے، چنانچہ تم انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اگر صاحب ایمان ہو تو کسی سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اگر ہمارے دل میں شیطان اور اس کے دوستوں کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو مومن اللہ ہی سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ ایک مومن کی علامت۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم پکے مومن ہو۔ لوگوں کے ڈر کی رعایت کر کے تم اللہ عز و جل کی نافرمانی کر بیٹھتے ہو؟ نہیں، لوگوں کا ڈر نہیں۔ سب سے زیادہ حق اگر کسی سے ڈرنے کا ہے تو وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات ہے، جس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اور میں ایک یہاں حدیث شریف آپ کو سنا دوں ایمان کی تازگی کے لیے۔ جہاں امامہ شریف باندھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، داڑھی رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، مسواک کا استعمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ویسے ہی اللہ سے ڈرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں ہوں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس سنت پر عمل ہم کب کریں گے؟ ہم نے ساری سنتیں تو سیکھی، کبھی یہ سنت بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ چونکہ آپ میں سے زیادہ تر مبلغین ہیں، ٹھیک ہے دنیا کے اور بھی لوگ سن رہے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ روحانی نشست مبلغین کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تبلیغ تو کرتے ہیں بہت سارے سنتوں پر عمل کروانے کی، کبھی اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے یا کرانے کا جذبہ بھی پیدا ہوا؟ تو اس سنت کو بھی زندہ کرو، اللہ عز و جل سے خوب ڈرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا وہ ایسا دل لیے ہوئے آیا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا۔ سبحان اللہ، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرا، بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کو، ہم نے رمضان کے روزے تو رکھے لیکن سبق نہیں سیکھا، بس وہ ایک مہینے تک یاد رہتا ہے، لیکن وہ ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے ایک تصور کے لیے۔ اس کو میں سمجھاؤں، گھر کی چار دیواری میں دن کے اجالے میں آپ تنہا ہیں، کھانا بھی موجود ہے، مشروب بھی موجود ہے،
بھوک بھی لگی ہے اور کوئی دیکھنے والا ہے بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، ہم فریج کھول کر کے جوس کی بوتل نکال کر پیتے نہیں ہیں۔ ایک تصور ہوتا ہے خدا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہوتا ہے۔ اس تصور نے ہمیں روزہ توڑنے سے بچا لیا۔ تو یہ تصور صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ تمہاری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ تم کہیں بھی ہو تمہارا مولا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کسی کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ بن دیکھے، یعنی اللہ کو بھی دیکھا نہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور اس کے دماغ کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد وہ گناہ سے بچ رہا ہے، تو یہ ایسا شخص ہے جو رحمان کی طرف اس حال کے اندر آیا کہ اس کا دل یاد الہی کی طرف متوجہ تھا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔